ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چرواہا ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ اپنی بھیڑ اور بکریاں دور دراز پہاڑوں میں لے جاتا تھا۔ وہاں جا کر ان کو چراتا اور پرسکون زندگی گزارتا تھا۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا اور لوگوں سے دور دور رہتا تھا۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ وہ چرواہا لوگوں کا بھی بہت بڑا خیر خواہ تھا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتا تھا۔ جو مسافر بھی اس کے قریب سے گزرتا تھا اس سے وہ پانی کے متعلق پوچھتا، کھانے پینے کے متعلق پوچھتا، اسے کہتا کہ تھکے ہوئے ہوگے، بیٹھ جاؤ اور یہاں پر تھوڑا سا سستا لو، پانی پی لو، کھا پی لو، پھر اس کے بعد آگے چل جانا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے، ایک عورت سامنے سے نظر آتی ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آتی ہے تو اس کا بدن میلا کچیلا تھا، کپڑے بھی اس کے مسافروں والے تھے، چہرے کے اوپر تھکاوٹ تھی۔ وہ آ کر کہتی ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ وہ کہتا ہے کہ جی بہن، ضرور پانی مل جائے گا، آپ بیٹھو اور یہ پانی لو اور بسم اللہ کہہ کر آپ پانی پی لو۔ وہ پانی کے ایک گھونٹ پیتی ہے تو بڑی ہی وہ حیران ہو جاتی ہے کہ لوگ مجھے بد کردار کہہ کر پکارتے ہیں، بری عورت کہہ کر پکارتے ہیں، آپ نے مجھے بہن کہا، اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ آپ میرے سامنے پیش آئے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی ہاں بہن، آپ جو بھی ہو، میں نے تو آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پانی دیا ہے، میں نے آپ کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے پانی دیا ہے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ کیا آپ کو میرے کردار سے نفرت نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ گناہ سے تو نفرت ضرور ہے لیکن گناہ گار سے نفرت نہیں ہے، گناہ کرنے والے سے نفرت نہیں ہے، مجھے گناہ سے نفرت ہے۔ اگر آپ کے اندر برا کردار ہے تو اس برے کردار سے مجھے نفرت ہے، آپ سے نفرت نہیں ہے، آپ میری بہن ہو اور پانی پی لو۔ تھوڑی دیر وہ عورت خاموش رہتی ہے، اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے کہ آج تک لوگ مجھے بد کردار کہہ کر پکارتے تھے، آپ نے مجھے اچھے القاب کے ساتھ اور بہن کہہ کر آپ نے مجھے پکارا ہے، آپ میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اللہ کرے آپ کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو وہ اسے کہنے لگا کہ اللہ کا جو دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوتا، آپ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ عورت آسمان کی طرف دیکھتی ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگتی ہے، اپنے گاؤں کی طرف دوبارہ چلی جاتی ہے۔ تو جیسے ہی گاؤں کی طرف دوبارہ جاتی ہے تو وہاں پر وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے لگتی ہے، عورتوں کو دعوت دیتی ہے۔ تو اس کے پاس عورتیں توبہ سیکھنے کے لیے آتے اور توبہ کرتی اور اچھے اخلاق اور اچھے اعمال اور دین کی باتیں عورتیں سیکھتی تھیں۔ تو پھر اس کہانی سے جو کہ ایک فرضی کہانی ہے، ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ کسی کی تقدیر کو بدل دے۔